بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بات گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ پروگرام طے کیا، مختار صاحب آ رہے تھے، تو اس وقت تک ہمیں یہی توقع تھی کہ رمضان کا آغاز جمعے سے ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ رات دیر گئے، اعلان ہو گیا، تو ہم نے پھر اس کا وقت تبدیل کر دیا، کیونکہ اس میں یہی تھا. پہلی آپشن ہمارے پاس، ہم اس وقت اکٹھے ہی بیٹھے تھے سارے، پہلا آپشن ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم لوگ افطاری یہاں کریں، لیکن پھر اس میں ایک یہ تھا کہ پہلا روزہ عام طور پہ لوگ گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ ترجیح دیتے ہیں اس کو، افطاری کو، تو اس لیے ہم نے پھر 2 بجے کا ٹائم رکھا. یہ ٹائم خاصا مشکل ہوتا ہے، خاص کر روزے کے ساتھ. تو بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے. اور اس میں اب مختار صاحب کبھی کبھی لاہور تشریف لاتے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں تو اس طرح آتے ہیں کہ کسی کام سے اور فوراً واپس جانے کی ہوتی ہے نا. اس دفعہ جب لاسٹ ٹائم یہ آئے تھے نمائش میں الحمرہ میں، تو اس ٹائم بھی انہوں نے وعدہ میں نے ان سے لیا تھا کہ اگلی دفعہ آپ نے آنے سے چلتے ہوئے مجھے بتا دینا ہے. تو ان کی مہربانی کی ایک رات پہلے انہوں نے مجھے فون کر کے بتا دیا، تو ہم نے یہ جلدی میں پروگرام کیا. رمضان کی وجہ سے ظاہر ہے کئی لوگ نہیں آئے، اور یہ کہ اس میں پھر ہم نے جو ہمارا شیڈول تھا وہ الحمدللہ جو ہوتے ہیں وہ ہیں، بالکل، کیونکہ یہی دیکھ رہا تھا رات میں ہم بات کر رہے تھے. تو آج کا اجلاس جو ہے اس کی صدارت جو ہے وہ ڈاکٹر یونس خیال صاحب، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز. اور اب میں درخواست کروں گا جناب محمد مختار علی صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. مختار صاحب جو ہیں وہ کئی حوالوں سے جانے جاتے ہیں، اور اس میں شخصی حوالوں سے بھی ہر بندے کا ایک اپنا حوالہ ہوگا. ان کی دوستیاں، ان کی کشادہ ظرفی جو ہے، اور وہ ہمارے تعلقات جو ہیں کتنے قدیم ہیں. میں کل کہہ رہا تھا کہ اتنے قدیم ہیں کہ اب اپنی وہ تصویریں پہچانی نہیں جاتی جو اس دور کی ہماری اکٹھی تھی کہ ہم بیٹھے ہیں. مطلب 90 کی دہائی کے اوائل میں غالباً 91 یا 92 میں ہم لوگ ملے. پھر کچھ عرصے بعد یہ دوبارہ آئے تو ان کے ہاتھ میں کتاب آئندہ تھی، اور وہ کتاب آئندہ ان کا پہلا شعری مجموعہ جو 1994 میں شائع ہوا تھا، تو وہ کتاب آئندہ کے پہلے صفحے پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب ایک شعر لکھا ہوا تھا ولی دکنی کا کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں تا قیامت کھلا ہے باب سخن. راہ مضمون تازہ بند نہیں تا قیامت کھلا ہے باب سخن. ولی دکنی کا شعر انہوں نے پہلے صفحے پہ لگایا ہوا تھا. تو ہم تو پہلے تو وہیں چونک گئے کہ یہ شعر لگانے والے کا مطلب جو ہے، جو بندہ جو شعر یہ لگا رہا ہے تو یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ بندہ رکے گا نہیں. اور وہ بات جو ہے وہ قرض ہنر تک ہمیں نظر آ رہی ہے، اور قرض ہنر کے بعد کی غزلوں میں بھی. اچھا، لطف اونچی اڑان میں بھی نہیں، اب کشش یہ غالباً کمیاب میں تھی، دوسرا شعری مجموعہ. لطف اونچی اڑان میں بھی نہیں، اب کشش آسمان میں بھی نہیں، اتنا کمیاب ہو گیا ہے خلوص میری اپنی دکان میں بھی نہیں. تو اب یہ ان کے تیور جو تھے یہ کمیاب میں، پھر قرض ہنر میں، اور پھر اب جو آج کل بھی ان کی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں وہ. اچھا، اس میں ان کے ہاں مطلب میں ایک شعر یاد آ رہا تھا تو میں نے پھر نوٹ کیا بیٹھ کے ہوئی کہ زباں کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے ہے، زباں کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے ہے، یہ غم تو ایک خوشی تحلیل کرنے کے لیے ہے. اب یہ ہے کہ اپنے سخن کا سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے پاس یہ ہے کہ اپنے موجودات جو ہیں ان کے، اب یہ اس غم میں دیکھیں تو اس غم میں ہم بہت کچھ سمیٹ سکتے ہیں.
یہ صرف غم نہیں ہے، جو اس کے گرد و پیش ہے، اس کا سارا کچھ ہے، وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے سکون کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے، اسے ہر روز نئی ایک سوچ دینے کے لیے وہ اسے ایک تحریک دیتی ہیں۔ اور دوسرا سلسلہ ایک نفاست جو ان کے شعروں میں نظر آتی ہے وہ شخصیت میں بھی نظر آتی ہے۔ اچھا، اس نفاست کا تعلق تو اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ابن کلیم جو ان کے والد محترم تھے ان سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ ان سے ہم بعد میں ملے تھے، ہم نے ان کا نام پہلے سنا تھا کہ خط رانا کے موجد ان کے والد صاحب، اور پھر کیونکہ میں بھاولپور سے تھا، ملتان میں نام تو ان کا لاہور میں بھی آ کے ہم نے بہت سنا، لیکن بھاولپور میں خاص کر ہم شروع میں لوگوں سے سنتے تھے کہ کوئی بندہ ہے ملتان میں جس نے ایک نیا خط ایجاد کیا ہے، اور وہ بڑے سخن فہم بھی تھے۔ شعر کچھ کہے ہیں انہوں نے، شعر بھی کہے، سرائیکی زبان میں شاعری بھی کی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا جو تھا ان کی اپنی خطاطی کہ ان کی صرف قرض ہنر جو ہے وہ انہوں نے خود کتابت نہیں کی، اس کی دوسری دونوں کتابیں آپ نے خود کمپوز کی ہیں، کتابت کی ہیں، کمپوز نہیں کی، کتابت کی ہیں۔ اور خطاط اتنے یہ خوبصورت ہیں کہ ہمارے تو خیر گھروں میں ان کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے پرچے کا ٹائٹل ان کا لکھا ہوا ہے، خیال نامہ کا ٹائٹل ان کا لکھا ہوا ہے، اور لاہور میں کئی پرچوں کے ٹائٹل ان کے نام کے، اور کتابوں کا بھی سجاد بھائی کی کتاب کا ٹائٹل ان کا بنا ہوا ہے پورا ٹائٹل۔ اور یہ چونکہ سعودی عرب جب گئے ہیں تو وہاں 16 سال وہاں جب رہے ہیں تو اسی شعبے سے وابستہ رہے ہیں وہاں بھی، اور واپس آ کے پھر انہوں نے اس کام کو باقاعدہ یہاں کر تو پہلے بھی رہے تھے، پھر اس کو ملتان میں اس کا آغاز کیا کہ یہ سروسز جو ہیں پرووائڈ کرنی شروع کی۔ اور خطاطی میں انہیں وہ کون سا زمانہ تھا صدر ممنون حسین کا، اس میں پہلی خطاطی کی نمائش ہوئی تھی، اس میں جو ایوارڈ انہوں نے دیا تھا خطاطی کا، بہترین نون والقلم خطاطی ایوارڈ جو تھا وہ مختار صاحب کو صدر پاکستان کی طرف سے ملا تھا۔ فیض احمد فیض ایوارڈ انہیں پہلے ہی مل چکا تھا۔ تو یہ ان کا میں مختصر تعارف کرا رہا تھا کیونکہ وہ یہ کوئی باقاعدہ کوئی وہ تحریر نہیں ہے۔ تو بہرحال آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور مل بیٹھنے کا بہانہ ایک نکل آیا ہے، تو یہ ایک ہم شعری سلسلہ جو ہے شعری نشست ہے، تو میں اس کا آغاز کرنے کے لیے اپنی ایک نعت پیش کرتا ہوں۔ چونکہ رمضان ہے تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، پابندی کبھی بھی نہیں ہوتی، نعت تو ہمہ وقت چلتی ہے۔ آج یہ کہ کوئی صرف نعتیں بھی سنانا چاہے تو نعتیں سنانا چاہے تو میں صرف نعتیں سناؤں گا۔ ایک مطلب میں نے ہمیشہ پڑھا ہے، آج آپ کو پوری نعت سنا دیتا ہوں کیونکہ مجھے وہ یاد نہیں ہوتی تھی۔ جو داغ دل پہ لگے تھے وہ دھو کے آیا ہوں، جو داغ دل پہ لگے تھے وہ دھو کے آیا ہوں، میں خوش نصیب مدینے میں رو کے آیا ہوں۔ جو داغ دل پہ لگے تھے وہ دھو کے آیا ہوں، میں خوش نصیب مدینے میں رو کے آیا ہوں۔ میرے مقام میرے مرتبے پہ غور کریں، میرے مقام میرے مرتبے پہ غور کریں، میں مکے اور مدینے سے ہو کے آیا ہوں۔ میرے مقام میرے مرتبے پہ غور کریں، میں مکے اور مدینے سے ہو کے آیا ہوں۔ دل و نظر میں حضوری کی کیفیت تھی عجب، دل و نظر میں حضوری کی کیفیت تھی عجب، درے نبی پہ بہت دیر رو کے آیا، دل و نظر میں حضوری کی کیفیت تھی عجب، درے نبی پہ بہت دیر رو کے آیا ہوں۔ گناہ گار تھا اپنے کیے پہ روتا رہا، گناہ گار تھا اپنے کیے پہ روتا رہا، میں آب پاک سے دامن بھگو کے آیا ہوں۔ گناہ گار تھا اپنے کیے پہ روتا رہا، میں آب پاک سے دامن بھگو کے آیا ہوں۔ حرم سے طیبہ تلک آنکھ بھی نہیں جھپکی، حرم سے طیبہ تلک آنکھ بھی نہیں جھپکی،
حرم سے طیبہ تلک آنکھ بھی نہیں جھپکی، عجیب رنگ تھے دل میں سمو کے آیا ہوں۔ حرم سے طیبہ تلک آنکھ بھی نہیں جھپکی، عجیب رنگ تھے دل میں سمو کے آیا ہوں۔ متائے زیست کہا جائے تو بجا ہے نوید، متائے زیست کہا جائے تو بجا ہے نوید، میں جوئے اشک میں آنکھیں ڈبو کے آیا ہوں، میں جوئے اشک میں آنکھیں ڈبو کے آیا ہوں۔ اس میں مجھے خوش قسم یہ شعر مطلب خیر میں نے مدینے سے واپسی پہ کہا تھا باقی پاکستان میں، لیکن ایک اور مجھے اس دن بڑی خوشی ہوئی جب ڈاکٹر صاحب جب عمرے پہ گئے تو انہوں نے وہاں یہ میرا شعر لکھ کے فیس بک پہ لگایا جب یہ عمرے پہ یہ ان دنوں دوستوں کو جنہیں بہت شعر نعت کے یاد آ رہے تھے وہاں پہ، تو روز کسی نہ کسی دوست کی نعت کا شعر لگتا تھا وہاں پہ، تو یہ شعر مطلب جو تھا وہاں بھی انہوں نے لگایا۔ ایک اور نعت ہے، دل سے ہو ایک سفر مدینے کو، دل سے ہو ایک سفر مدینے کو، دل سے ہو ایک سفر مدینے کو، اور کیا چاہیے ہے جینے کو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دل سے ہو ایک سفر مدینے کو، اور کیا چاہیے ہے جینے کو۔ لے کے آیا، چلو ٹھیک ہے۔ دل سے ہو ایک سفر مدینے کو، اور کیا چاہیے ہے جینے کو، ایک نظر میں بدل دیا سب کچھ، ایک نظر میں بدل دیا سب کچھ، کون پہنچا ہے اس کرینے کو۔ کیا اچھا ہے بھائی، بہت اچھا، سبحان اللہ، پھر پڑھے۔ ایک نظر میں بدل دیا سب کچھ، کون پہنچا ہے اس کرینے کو، آ گئے آپ۔ شکریہ، ماشاء اللہ، یہاں تک نہیں آنکھیں دے دی۔ نہیں اس سے تو اور کام دور کیے۔ کتنا نمبر نہیں میرے 2.25 ہے۔ عجیب، میں دل سے ہو ایک سفر مدینے کو، اور کیا چاہیے ہے جینے کو، ایک نظر میں بدل دیا سب کچھ، کون پہنچا ہے اس کرینے کو، آ گئے آپ ورنہ میرے حضور، آ گئے آپ ورنہ میرے حضور، ڈوب جانا تھا اس سفینے کو، آ گئے آپ ورنہ میرے حضور، ڈوب جانا تھا اس سفینے کو، ڈوب جانا تھا اس سفینے کو، دھڑکنوں میں سمیٹ لوں اے کاش، دھڑکنوں میں سمیٹ لوں اے کاش، لوگ خوشبو کہیں پسینے کو، دھڑکنوں میں سمیٹ لوں اے کاش، لوگ خوشبو کہیں پسینے کو، اے میری پیاس ایک در کے طفیل، اے میری پیاس ایک در کے طفیل، آب کوثر ملے گا پینے کو، اے میری پیاس ایک در کے طفیل، آب کوثر ملے گا پینے کو، بادباں بن گیا جو حرف ثنا، بادباں بن گیا جو حرف ثنا، آسرا مل گیا سفینے کو، بادباں بن گیا جو حرف ثنا، آسرا مل گیا سفینے کو، یوں دھڑکنے لگی ہے ان کی یاد، یوں دھڑکنے لگی ہے، یوں دھڑکنے لگی ہے ان کی یاد، جیسے دل مل گیا ہو سینے کو، یوں دھڑکنے لگی ہے ان کی یاد، جیسے دل مل گیا ہو سینے کو، اور راستہ مل گیا ہے طیبہ کا، راستہ مل گیا ہے طیبہ کا، پا لیا ہے فلک کے زینے کو، راستہ مل گیا ہے طیبہ کا، پا لیا ہے فلک کے زینے کو، نعت گوئی کا فن نوید اور تم، نعت گوئی کا فن نوید اور تم، چھو رہے ہو کس آبگینے کو، بہت شکریہ، نعت گوئی کا فن نوید اور تم، چھو رہے ہو کس آبگینے کو، بہت شکریہ۔ جب آپ نے پابندی نہیں رکھی، اچھا نہیں رکھی، میں زیادہ ہو جائے گا نا پھر۔ کمان ہے،
شہر اتنے کام ہیں. نہیں وہ مجھے اس میں یہ ہے کہ یہ بڑا کر کے نا کچھ بڑا کر کے اور دور کی نظر میری بہتر ہو گئی ہے اس سے. اچھا میں پڑھتا رہا افطاری تک. میری تینوں کتابیں موبائل میں ہیں, افطاری تک چل سکنا. خیر میں تازہ یہ کتاب سے باہر کی چیزیں ہیں. مختار بھائی یہ غزل سارے سن چکے ہیں, آپ نے نہیں سنی تو میں اس لیے دوبارہ آئے سنا رہا ہوں. کچھ فرض ہے کہ قرض ادا کر رہا ہوں میں, کچھ فرض ہے کہ قرض ادا کر رہا ہوں میں, فی الحال کچھ نہ پوچھئے کیا کر رہا ہوں میں. کچھ فرض ہے کہ قرض ادا کر رہا ہوں میں, فی الحال کچھ نہ پوچھئے کیا کر رہا ہوں میں. تم کو تو اس سے خاص علاقہ نہ چاہیے, تم کو تو اس سے خاص علاقہ نہ چاہیے, ہر پھر کے اپنے حق میں برا کر رہا ہوں میں. تم کو تو اس سے خاص علاقہ نہ چاہیے, ہر پھر کے اپنے حق میں برا کر رہا ہوں میں. دنیا عجیب رنگ میں اس بار ساتھ ہے, دنیا عجیب رنگ میں اس بار ساتھ ہے, دنیا کے حق میں خوب دعا کر رہا ہوں میں. وہ دھول ہے کہ شہر بھی پہچان سے گیا, وہ دھول ہے کہ شہر بھی پہچان سے گیا, کچھ اپنی دسترس سے سوا کر رہا ہوں میں. وہ دھول ہے کہ شہر بھی پہچان سے گیا, کچھ اپنی دسترس سے سوا کر رہا ہوں میں. کوسے قزح کی طرح کبھی گرد کی مثال, کوسے قزح کی طرح کبھی گرد کی مثال, پامال راستوں کو نیا کر رہا ہوں. کوسے قزح کی طرح کبھی گرد کی مثال, پامال راستوں کو نیا کر رہا ہوں میں. بہت شکریہ بہت شکریہ. اپنی کوسے قزح کی طرح کبھی گرد کی مثال, پامال راستوں کو نیا کر رہا ہوں میں. اپنی ہنسی اڑانا بڑا سخت کام ہے, اپنی ہنسی اڑانا بڑا سخت کام ہے, خوش ہوں کہ کوئی کام بڑا کر رہا ہوں. بہت شکریہ. اپنی ہنسی اڑانا بڑا سخت کام ہے, خوش ہوں کہ کوئی کام بڑا کر رہا ہوں میں. عمر عزیز خیر سے اب کیا کہوں نوید, عمر عزیز خیر سے اب کیا کہوں نوید, کچھ عہد رہ گئے ہیں قضا کر رہا ہوں میں. کچھ فرض ہے کہ قرض ادا کر رہا ہوں میں, فی الحال کچھ نہ پوچھئے کیا کر رہا ہوں میں. بہت شکریہ. اور اب میں دعوت دوں گا, ہمارے میزبان بھی ہیں, بہت اچھے شاعر بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اکمل حنیف صاحب. ماشاءاللہ صاحب اسلوب بھی ہے. اب میں اٹھوں گا بھی نہیں. نہیں ਢੋਲ ਕੀ ਵਜਾ ਦੇਣਾ ਵਾ. میں ریکارڈنگ ایڈٹ نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو میں مختار علی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور ان کی محبت کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا. اور اس کے بعد میں ڈاکٹر یونس خیال صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بھی کل میری ریکویسٹ کو قبول کیا. ان کے گھر میں مہمان بھی آئے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. یہی تو بڑی بات ہے ان کی کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بیریا میں یہ ہمارا بڑے ہیں, ہمارے رہنما ہیں, ہمارے سرپرست بھی ہیں. ان کی محبت. سب بہت ناراض ہوئے تھے, ہمارا والی نمائش ہوئی تھی, کہتے ہیں آپ یہاں بن پران ٹائم کم تھا. باقی میں آپ سب دوستوں کا, فرحان صاحب اور ان کے ساتھ یہ دوست, مجھے نام نہیں ان کا, ہم ملک طارق صاحب, جنید بھائی, سجاد بھائی, عمران بھائی جھکٹے لگاتے ہیں, پھر بھی خوش آمدید عطا بھائی آپ کو, اور نوید بھائی تو چلیں جی. میں اب صاحب صدر کی اجازت سے پہلے نعت کے چند اشعار.
ہر پل گزر رہا ہے محمد کے عشق میں، ہر پل گزر رہا ہے محمد کے عشق میں، رحمت کی انتہا ہے محمد کے عشق میں، ہوگی کبھی نہ کم میری آنکھوں کی روشنی، ہوگی کبھی نہ کم میری آنکھوں کی روشنی، رونا جو آ گیا ہے محمد کے عشق میں، ہوگی کبھی نہ کم میری آنکھوں کی روشنی، رونا جو آ گیا ہے محمد کے عشق میں۔ بہت شکریہ، سلام علیکم، بہت شکریہ۔ ہوگی کبھی نہ کم میری آنکھوں کی روشنی، رونا جو آ گیا ہے محمد کے عشق میں، گزرے گا پل صراط سے محفوظ دیکھنا، گزرے گا پل صراط سے محفوظ دیکھنا، دنیا سے جو گیا ہے محمد کے عشق میں۔ بہت شکریہ۔ جنت کے کاغذات میرے نام ہو گئے، جنت کے کاغذات میرے نام ہو گئے، ایسا کرم ہوا ہے محمد کے عشق میں، جنت کے کاغذات میرے نام ہو گئے، ایسا کرم ہوا ہے محمد کے عشق میں، دنیا کے کام کاج میں الجھا تھا دل میرا، دنیا کے کام کاج میں الجھا تھا دل میرا، اکمل سکون ملا ہے محمد کے عشق میں، ہوگی کبھی نہ کم میری آنکھوں کی روشنی، رونا جو آ گیا ہے محمد کے عشق میں، جنت کے کاغذات میرے نام ہو گئے، ایسا کرم ہوا ہے محمد کے عشق میں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ سابق صدر غزل کے چند اشعار دیکھیے گا۔ رات خود کو جگا کے بیٹھ گئے، رات خود کو جگا کے بیٹھ گئے، سامنے ہم خدا کے بیٹھ گئے۔ شکریہ۔ رات خود کو جگا کے بیٹھ گئے، سامنے ہم خدا کے بیٹھ گئے، اپنے سائے سے جب ہوئی وحشت، اپنے سائے سے جب ہوئی وحشت، ہم دیے کو بجھا کے بیٹھ گئے۔ اپنے سائے سے جب ہوئی وحشت، ہم دیے کو بجھا کے بیٹھ گئے۔ سابق صدر شعر دیکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم بکھر جاتے، اس سے پہلے کہ ہم بکھر جاتے، ٹیک خود سے لگا کے بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم بکھر جاتے، ٹیک خود سے لگا کے بیٹھ گئے، گھر کی تقسیم اس طرح ہوئی ہے، گھر کی تقسیم اس طرح ہوئی ہے، صرف رشتے بچا کے بیٹھ گئے۔ گھر کی تقسیم اس طرح ہوئی ہے، صرف رشتے بچا کے بیٹھ گئے، بات میری نہ اس نے مانی جب، بات میری نہ اس نے مانی جب، دل میاں منہ بنا کے بیٹھ گئے، دل میاں منہ بنا کے بیٹھ گئے، دل زمانے میں جب لگا نہ کہیں، دل زمانے میں جب لگا نہ کہیں، ماں کے پہلو میں جا کے بیٹھ گئے، دل زمانے میں جب لگا نہ کہیں، ماں کے پہلو میں جا کے بیٹھ گئے، اس نے روکا تھا بولنے سے ہمیں، اس نے روکا تھا بولنے سے ہمیں، اور ہم مسکرا کے بیٹھ گئے۔ اس نے روکا تھا بولنے سے ہمیں، اس نے روکا تھا بولنے سے ہمیں، اور ہم مسکرا کے بیٹھ گئے، میوے حیرت ہوئے سبھی اکمل، میوے حیرت ہوئے سبھی اکمل، وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ دل میاں منہ بنا کے بیٹھ گئے۔ بہت شکریہ۔ بے سبب تو نہیں ہم اشک بہانے والے، بے سبب تو نہیں ہم اشک بہانے والے، یاد آتے ہیں بہت چھوڑ کے جانے والے، بے سبب تو نہیں ہم اشک بہانے والے،
याद आते हैं बहुत छोड़ के जाने वाले, यूं तेरे रिज्क में तकफीफ भी हो सकती है, क्या मिसरा है? यूं तेरे रिज्क में तकफीफ भी हो सकती है, अपने आंगन से परिंदों को उड़ाने वाले, बहुत अच्छे हैं। तू बता लोग भला। ये शेर बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। यूं तेरे रिस्क में तकलीफ भी हो सकती यूं तेरे रिज्क में तकफीफ भी हो सकती है, अपने आंगन से परिंदों को उड़ाने वाले, बहुत अच्छे। तू बता लोग भला किसका उड़ाते हैं मजाक, तू बता लोग भला किसका उड़ाते हैं मजाक, ऐब के साथ मेरी ज़ात बनाने वाले, बहुत अच्छे। बन के रह जाते हैं दुनिया में तमाशा अक्सर, बन के रह जाते हैं दुनिया में तमाशा अक्सर, अपनी मजबूरियां लोगों को बताने वाले, भूल जाता हूँ मसाइल। ये आप लोगों की नज़र, आप पुराने दोस्त हैं, शेर देखें। भूल जाता हूँ मसाइल मैं ज़माने के सभी, भूल जाता हूँ मसाइल मैं ज़माने के सभी, एक गनीमत है मेरे दोस्त पुराने वाले, बहुत अच्छे, वाह। यार बातों पे अगर ध्यान नहीं दोगे तुम, यार बातों पे अगर ध्यान नहीं दोगे तुम, जाओ फिर हम भी नहीं ख्वाब सुनाने वाले, यार बातों पे अगर ध्यान नहीं दोगे तुम, कर चुके बाप की तदफीन मुलाजिम घर के, अच्छा, कर चुके बाप की तदफीन मुलाजिम घर के, लौट पाए नहीं परदेस को जाने वाले, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। कर चुके बाप की तदफीन मुलाजिम घर के, लौट पाए नहीं परदेस को जाने वाले, क्या बात है। आज मैं ऐसी बुलंदी पे खड़ा हूँ अकमल, आज मैं ऐसी बुलंदी पे खड़ा हूँ अकमल, सर उठाकर मुझे तकते हैं गिराने वाले, बहुत अच्छे। यूँ तेरे रिज्क में तकफीफ भी हो सकती है, अपने आंगन से परिंदों को उड़ाने वाले। बहुत शुक्रिया सलामत। बहुत अच्छे। मैं दावत दूंगा जुनैद रजा साहब को तो किसी को नहीं आते दाद भी देते हैं। यूं तेरे रिस्क में तकसीम भी हो सकता है, तकलीफ भी हो सकती है, अपने आंगन से। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया अकमल हनीफ साहब। और मैं सबसे पहले तो आपसे माजरत ख़्वाह हूँ कि गुज़िश्ता नशिस्त में हाज़िर नहीं हो सका, तो वो माजरत कबूल करें। उसका जुर्माना और आज की हाज़िरी के लिए, और जैसे नवीद भाई ने तारुफ़ करवाया मुख्तार साहब का, तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। और यानी कि अगर मैं आज ना आता तो ये भी बड़ी एक नशिस्त में मिस करता, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस नशिस्त का हिस्सा होते हुए। हाज़िरी के लिए मैं 2-3 शेर सुनाना चाहता हूँ, जो नातिया शेर हैं। वो ऐसे हैं कि कोई गम हो नातें पढ़ता हूँ, अच्छा, कोई गम हो नाते पढ़ता हूँ, नातें पढ़ता हूँ, जब दिल खुश हो नातें पढ़ता हूँ, और दिन भर शहरों शहरों फिरता हूँ, दिन भर शहरों शहरों फिरता हूँ, शहरों शहरों फिरता हूँ, शब में तन्हा नातें पढ़ता हूँ, दिन भर शहरों शहरों फिरता हूँ, शब में तन्हा नातें पढ़ता हूँ, मुशरिक हीले करते रहते हैं। अच्छा, मुशरिक हीले करते हैं। मुशरिक हीले करते रहते हैं, मैं हंसनी हूँ नातें पढ़ता हूँ। और गज़ल के 2-3 शेर सब पढ़ रहे हैं गज़ल, तो मैं भी पढ़ देता हूँ। मैं इरादा करके आया था, मैंने कहा शायद पहली रमज़ान है तो नात ही पढ़ेंगे सब। नात आपने सुनाई नहीं? हाँ, नात मैंने सुना ली। गज़ल पढ़ने में गुनाह कोई नहीं है। और गज़ल में नात शरीयत में कहीं लिखा कि रमज़ान में गज़ल। जी, बहुत शुक्रिया जनाब सदर, आपकी इजाज़त से 2 शेर हैं कि फ़कीरी से एक दिल मुनव्वर हुआ था। अच्छा, फ़कीरी से एक दिल मुनव्वर हुआ था,
زمانے میں پورا کلندر ہوا تھا، فقیری سے ایک دل منور ہوا تھا، زمانے میں پورا کلندر ہوا تھا، اور وہ حسن و لطافت میں سب سے جدا ہے، وہ حسن و لطافت میں سب سے جدا ہے، سب سے جدا ہے، نظر سے جو پھر دل کے اندر ہوا تھا۔ اور شعر ہے کہ جی مگتا ہے کہ وہ بھولی سی صورت، سنہری سی رنگت، یہ ماہر تو عاشق برابر ہوا تھا۔ بہت اچھا، کیا کہنا سمجھ آ گئی ایان کا بڑا ذکر رہا، اور اس کے انداز سخن کا اور داد کا دینے کا انداز ماشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ جنید صاحب۔ اب میں دعوت دوں گا طاول حسن صاحب۔ صاحب صدر کی توجہ اور اجازت سے مختار صاحب کو خوش آمدید، اور نعت کے دو شعر ہیں کہ نصیب مجھ کو فضائے مدینہ ہو جائے، نصیب مجھ کو فضائے مدینہ ہو جائے، چراغ دید سے روشن یہ سینہ ہو جائے، نصیب مجھ کو فضائے مدینہ ہو جائے، فضائے مدینہ ہو جائے، چراغ دید سے روشن یہ سینہ ہو جائے، چراغ دید سے روشن یہ سینہ ہو جائے، اور رہے نجف سے مدینے کی سمت جانا حسن، رہے نجف سے مدینے کی سمت جانا حسن، کہیں خفا ہی نگاہ علی نہ ہو جائے، رہے نجف سے مدینے کی سمت جانا حسن، نصیب مجھ کو فضائے مدینہ ہو جائے، چراغ دید سے روشن یہ سینہ ہو جائے، اور رہے نجف سے مدینے کی سمت جانا حسن، کہیں خفا ہی نگاہ علی نہ ہو جائے، کہیں خفا ہی نگاہ علی نہ ہو جائے۔ ایک تازہ غزل ہے کہ جتنے بھی شعر مجھے یاد آ گئے کہ چاہے مکین گھر کو برا جاننے لگے، چاہے مکین گھر کو برا جاننے لگے، دیوار کیسے در کو برا جاننے لگے، چاہے مکین گھر کو برا جاننے لگے، دیوار کیسے در کو برا جاننے لگے، چاہے مکین گھر کو برا جاننے لگے، دیوار کیسے در کو برا جاننے، دیوار کیسے در کو برا جاننے لگے، اور دستار مستعار فقط بوجھ بن گئی، دستار مستعار، دستار مستعار فقط بوجھ بن گئی، سب لوگ اس کے سر کو برا جاننے لگے، دستار مستعار فقط بوجھ بن گئی، سب لوگ اس کے سر کو برا جاننے لگے، اور وہ شخص تھا تو راہ صحبت بھی سہل تھی، کیا مصرع ہے بھائی؟ وہ شخص تھا تو راہ صحبت بھی سہل تھی، اور اب تو ہم سفر کو برا جاننے لگے، وہ شخص تھا تو راہ صحبت بھی سہل تھی، اور اب تو ہم سفر کو برا جاننے لگے، اور اب تو ہم سفر کو برا جاننے لگے، اور پہلے تو میری ذات کے در پہ تھے ناقدین، پہلے تو میری ذات کے در پہ تھے ناقدین، آخر میرے ہنر کو برا جاننے لگے، پہلے تو میری ذات کے در پہ تھے ناقدین، پہلے تو میری ذات کے در پہ تھے ناقدین، اچھا شعر ہے، نیا شعر نکالا، بہت شکریہ، آخر میرے ہنر کو برا جاننے لگے، پہلے تو میری ذات کے در پہ تھے ناقدین، آخر میرے ہنر کو برا جاننے لگے، اور گزری تھی جن کی دھوپ میرے سائے میں حسن، گزری تھی جن کی دھوپ میرے سائے میں حسن، وہ لوگ اب شجر کو برا جاننے لگے، گزری تھی جن کی دھوپ میرے سائے میں حسن، وہ لوگ اب شجر کو برا جاننے لگے،
चाहे मकीन घर को बुरा जानने लगे, दीवार कैसे दर को बुरा जानने लगे। बस ताज़ा फिर मैं ताज़ा हाँ क्योंकि पहलियाँ जाओ ना हाँ इजी हो गया। एक लगा इजी हो गया, परेशान नहीं होना है। जो काम कर दे आराम से ऊपर बैठो, इजी हो गई है। ठीक है। दाल भी देनी है सबको। हाँ, बल्कि इसके लिए मैंने एक शेर भी कहा है। हाँ, गुजरी थी जिनकी धूप मेरे साए क्या में अच्छा है भाई, बहुत अच्छा यार, ये बहुत अच्छा है। वो लोग अब शजर को बुरा जानने लगे, निशात झलके अजियत के आप गिनने से। वाह हो, निशात झलके अजियत के आप गिनने से, सुरूर मिलता है वहशत के घूंट पीने से। भाई क्या बात है। निशात झलके अजियत के आप गिनने से, सुरूर मिलता है वहशत के घूंट पीने से। मियाँ नजर ना उठा बामे फक्र की जानिब, वाह, मियाँ नजर ना उठा, नजर ना उठा बामे फक्र की जानिब, फिसल ना जाए तेरा पाँव पहले जीने से। भाई बहुत अच्छे, मियाँ मियाँ नजर ना उठा बामे फक्र की जानिब, क्या कहने। फिसल ना जाए तेरा पाँव पहले जीने से। और कदम जमाए हुए थी हवा भी लहरों पर, कदम जमाए हुए थी हवा भी लहरों पर, चराग बांध दिया मैंने भी सफीने से। भाई बहुत अच्छे। कदम जमाए हुए थी हवा भी लहरों पर, चराग बांध दिया मैंने भी सफीने से। और चराग बांध दिया मैंने भी सफीने से, ज़माने वालों को इस पर शदीद हैरत है, ज़माने वालों को इस पर शदीद हैरत है कि दोनों कैसे अलग हो गए करीने से। क्या बात है, बहुत अच्छे। ज़माने वालों को इस पर शदीद हैरत है कि दोनों कैसे अलग हो गए करीने से। और मकता है कि फसुर्दा दिल से हटा के मैं मलबा गम का हसन, फसुर्दा दिल से हटा के मैं मलबा गम का हसन, कशीद करता हूँ वारिफ्तगी दफीने से। भाई बहुत अच्छा, क्या कहने। फसुर्दा दिल से हटा के मैं मलबा गम का हसन, कशीद करता हूँ वारिफ्तगी दफीने से। क्या कहने। निशात छलके अजियत के आप गिनने से, सुरूर मिलता है वहशत के घूंट पीने से। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। क्या कहने। उनका फोन सुन लेते। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इमरान अवाम साहब के ठीक है। ओके। जी इमरान भाई, माशाअल्लाह। ये गज़ल है, इसमें एक काफ़िये में मैंने रियात ली हुई है थोड़ी। प्रदीप में भी ले लामकां का भी कहीं पर मरकज़ा मौजूद है, लामकां का भी कहीं पर मरकज़ा मौजूद है, जो नहीं है उसके होने की वजह मौजूद है। लामकां का भी कहीं पर मरकज़ा मौजूद है, जो नहीं है उसके होने की वजह मौजूद है। राज सारे खोल देता है हमारी सोच के, राज सारे खोल देता है हमारी सोच के, खामोशी की आंख में जो आईना मौजूद है। राज सारे खोल देता है हमारी सोच के, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। खामोशी की आंख में जो आईना मौजूद है। राज सारे खोल देता है हमारी सोच के, खामोशी की आंख में जो आईना मौजूद है। और खून सारा
مل چکا ہے راستوں کی خاک میں، واہ خون سارا مل چکا ہے راستوں کی خاک میں، دھڑکنوں کا دل سے پھر بھی رابطہ موجود ہے۔ خون سارا مل چکا ہے راستوں کی خاک میں، دھڑکنوں کا دل سے پھر بھی واسطہ موجود ہے، اور یوں ہی دشمن کو نہیں ہوتی خبر ہر بات کی، یوں ہی دشمن کو خبر ہوتی نہیں ہر بات کی، میرے اپنوں سے بھی اس کا رابطہ موجود ہے۔ یوں ہی دشمن کو نہیں ہوتی خبر ہر بات کی، میرے اپنوں سے بھی اس کا رابطہ موجود ہے، اور عمر بھر چلتے رہے جن منزلوں کی راہ پر، عمر بھر چلتے رہے جن منزلوں کی راہ پر، پاس پہنچے تو لگا ایک فاصلہ موجود، اور کھینچتا ہے آج بھی کچھ کہکشاؤں کے پرے، کھینچتا ہے آج بھی کچھ کہکشاؤں کے پرے، محوروں کے پھیلنے کا سلسلہ موجود ہے، کھینچتا ہے آج بھی کچھ کہکشاؤں کے پرے، محوروں کے پھیلنے کا سلسلہ موجود ہے۔ کیا کہنے، بہت اچھا ہے۔ اور آج ایسا کمال کر جائیں، آج ایسا کمال کر جائیں، لوٹ کر پھر سے اپنے گھر جائیں، اور اس قدر خاموشی کی عادت ہے، اس قدر خاموشی کی عادت ہے، سانس کے شور سے نہ مر جائیں، اس قدر خاموشی کی عادت ہے، سانس کے شور سے نہ مر جائیں، اور آسمان، اس قدر خاموشی کی عادت ہے، سانس کے شور سے نہ مر جائیں، اور آسمان راستہ نہیں دیتا، آسمان راستہ نہیں دیتا، پھر وہی دکھ لیے کدھر جائیں، آسمان راستہ نہیں دیتا، پھر وہی دکھ لیے کدھر جائیں، کون آئے گا ڈھونڈنے ہم کو، کون آئے گا ڈھونڈنے ہم کو، راستے میں کہیں بکھر جائیں، کون آئے گا ڈھونڈنے ہم کو، راستے میں کہیں بکھر جائیں، اور کیوں سمندر سے خوف کھاتے ہو، کیوں سمندر سے خوف آتا ہے، ہم سے گہرا نہیں اتر جائیں، کیوں سمندر سے خوف آتا ہے، ہم سے گہرا نہیں اتر جائیں، آج ایسا کمال کر جائیں، لوٹ کر پھر سے اپنے گھر جائیں۔ بہت شکریہ۔ شکر تو ویسے واپس چلے جانا، اسے کیا سننی ہے؟ ہاں نہیں ڈیٹ اگلی کر دیتی ہے، چلو دوست ہے بس چلے جانا۔ ہاں سال بعد ہی چڑھا تھا، اچھا ایویں دے دے ہے جڑے سامنے اوتھے نہیں ملتے نا، اوتھے انگریزی ملن گے، عربی ملن گے، یہ نہیں کہنا کہ شہر نہیں چڑھا تھا، بار بار اپنا بھی کروانا ہے، مطلب یہ سنتے رہے نا۔ سننے جگہ اب تیرے شہر میں گھر بار کہاں ملتے ہیں، اب تیرے شہر میں گھر بار کہاں ملتے ہیں، لوگ ملتے ہیں مجھے یار کہاں ملتے ہیں، اب تیرے شہر میں گھر بار کہاں ملتے ہیں، لوگ ملتے ہیں مجھے یار کہاں ملتے ہیں، یوں تو کہنے کو میسر ہے مجھے سب لیکن، یوں تو کہنے کو میسر ہے مجھے سب لیکن، تیرے معصوم سے انکار کہاں ملتے ہیں، یوں تو کہنے کو میسر ہے مجھے سب لیکن، تیرے معصوم سے انکار کہاں ملتے ہیں، اور ہر کوئی یوں تو کہنے کو میسر ہے مجھے سب لیکن، تیرے معصوم سے انکار کہاں ملتے ہیں، ہر کوئی رات کی رانی کا پجاری ٹھہرا، ہر کوئی رات کی رانی کا پجاری ٹھہرا،
خشک پھولوں کو خریدار کہاں ملتے ہیں؟ شہر کے کو خریدار کہاں ملتے ہیں؟ شہر کے شہر مشینوں نے نگل رکھے ہیں، شہر کے شہر مشینوں نے نگل رکھے ہیں، آدمی ذات کے آثار کہاں ملتے ہیں؟ آدمی ذات کے آثار کہاں ملتے ہیں؟ واہ واہ واہ، کچھ نہ کچھ بات کے پیچھے بھی چھپا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بات کے پیچھے بھی چھپا ہوتا ہے، ورنہ یہ دوست بھی بیکار کہاں ملتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ بات کے پیچھے بھی چھپا ہوتا ہے، ورنہ یہ دوست بھی بیکار کہاں ملتے ہیں، ہر کوئی پیچھا چھڑانے کے لیے پھرتا ہے، ہر کوئی پیچھا چھڑانے کے لیے پھرتا ہے، حالت کہف میں دلدار کہاں ملتے ہیں؟ اور اب تیرے شہر میں گھر بار کہاں ملتے ہیں؟ لوگ ملتے ہیں مجھے، یار کہاں ملتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، بہت شکریہ عدنان صاحب، کیا بات ہے، میں دعوت دوں گا سجاد بلوچ صاحب کو۔ ماشاء اللہ۔ جی سجاد بھائی، بہت شکریہ جی، واجوری جی، خاص مختار بھائی کو خوش آمدید جناب، آپ کی محبت، آپ ہمارے شہر میں تشریف لائے، اور نوید بھائی اکثر ایسی محفل کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، اور اکمل بھائی بھی، ماشاءاللہ۔ تو یہ اچھا بہانہ فراہم کرتے ہیں دوستوں سے ملاقات کا۔ ایک نعت کے چند اشعار کے، عنایت۔ گلے خیال میں کرتی ہے پھر نمو تیری نعت، کیا کہتے ہیں؟ گلے خیال میں کرتی ہے پھر نمو تیری نعت، مہک رہی ہے میرے دل میں چار سو تیری سبحان نعت، اللہ، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، مہک رہی ہے میرے دل میں چار سو تیری نعت، بھرے جہان میں سرمایہ سکون ہے یہی، یار اس کی آواز اس کو بند کر، دروازہ بھرے بند کر، جہان میں سرمایہ یا سکون ہے یہی، بڑا ہی بدتمیز آدمی، بھرے جہان میں سرمایہ سکون ہے یہی، تیرا خیال تیرے در کی آرزو تیری تیری نعت، نعت، کیا کہہ رہے ہیں؟ کرم ہو مجھ پہ بھی حسان کے سخی آقا، کیا بات ہے، کرم ہو مجھ پہ بھی، کرم ہو مجھ پہ بھی حسان کے سخی آقا، میں ایک بار پڑھوں تیرے روبرو تیری نعت، کرم ہو مجھ پہ بھی، کرم ہو مجھ پہ بھی حسان کے کیا سخی شعر عطا ہوا آقا، ہے؟ میں ایک بار پڑھوں تیرے روبرو تیری نعت، کہیں قصیدہ بردہ شریف میں تیری گونج، پچھلا شعر پھر عنایت ہو، کرم ہو مجھ پہ بھی حسان کے سخی آقا، سبحان اللہ، میں ایک بار پڑھوں تیرے روبرو کیا تیری کہنا؟ نعت، کہیں قصیدہ بردہ شریف میں تیری گونج، واہ کہیں ہے مصر باہو میں ایک ہو تیری نعت، بھائی، بہت اچھے ہیں، کیا بات ہے، کیا قافیہ آیا ہے، سبحان اللہ، پھر پڑھیے، کہیں قصیدہ بردہ شریف میں تیری گونج، واہ، کہیں ہے مصر باہو میں ایک ہو تیری تیری ذات، نعت، بوقت صبح سناتے ہیں باد حمد خدا، صبا درخت پرندے یہ آبجو تیری نعت، سبحان سبحان اللہ، وقت صبح، کیا کہنا، کیا باد مطلب حمد ہے؟ خدا، صبا درخت پرندے یہ آبجو تیری نعت، واہ، واہ، غزل کے چند اشعار ہیں کہ عنایت، بھلا ہو آپ کا جو چاک دامانی سمجھتے ہیں، واہ، واہ، بھلا ہو آپ کا کیا کہنا ہے؟ چاک دامانی سمجھتے ہیں، وگرنہ لوگ اس وحشت کو ریانی بریانی سمجھتے ہیں، سمجھتے، بھائی بہت اچھے، کیا مسئلہ ہے؟ بھلا ہو آپ کا جو چاک دامانی سمجھتے ہیں، واہ، وگرنہ لوگ اس وحشت کو ریانی بریانی سمجھتے سمجھتے ہیں، ہیں، میں اپنے خواب بس دو چار لوگوں کو بتاتا ہوں، واہ، کیا بات ہے، میں اپنے خواب بس دو چار لوگوں کو بتاتا ہوں، وہی دو چار جو میری پریشانی سمجھتے ہیں، کیا بات ہے،
मैं अपने ख्वाब ख्वाब बस दो चार लोगों दो को चार बताता लोगों हूँ। को बताता हूँ, वही वही दो चार जो मेरी परेशानी परेशानी समझते। समझते। क्या कहते क़यामत वाकई कोई मेरी बस्ती पे टूटी है, हैं? जो जिंदा बच गए हैं खुद को लाफानी समझ। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क़यामत वाकई कोई क्या बात है। वाह। जो जिंदा बच गए हैं खुद को लाफानी वाह। समझते। तू इतने आईनों के सामने क्यों खार होता है, वाह, हमें मिल हम तेरी आंखों की हैरानी समझते। वाह क्या बात है। वाह। तो बहुत इतने अच्छे। आईनों के सामने क्यों क्यों खार खार होता है, हमें मिल हम तेरी आंखों की हैरानी से। हैरानी समझते हैं। और दो चार और इशारा सुना देते हैं कि थकन के चढ़ते उतरते खुमार थक गया मैं, वाह, करार गर्दिशे लैलो नहार थक थक गया। गए। बहुत अच्छा है। हवाओ आओ उड़ाओ जरा मेरी भी मतलब खाक, फिर पढ़ी। थकन के चढ़ते उतरते खुमार थक गया मैं, करार गर्दिशे लैलो नहार थक गया मैं। हवाओ आओ उड़ाओ जरा मेरी भी खाक, उड़ा उड़ा के ये गर्दो गुबार। गुबार थक बहुत अच्छा है। वाह 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 क्या वाह। बात है। बदल कमाल है। सुभान अल्लाह। आओ आओ उड़ाओ जरा मेरी भी क्या बात है। खाक, उड़ा उड़ा के ये गर्दो गुबार थक गया मैं तंग आया गरीबान चाक कर करके, मैं तंग आया गरीबान चाक कर करके कि तोड़ तोड़ के गम का हिसार वाह क्या वाह। कि तोड़ तोड़ के गम का हिसार थक थक गया गया मैं। मैं। अगर किसी ने क्या कहने खरीदा अनाज आज भी मेरा, मेरा अगर किसी ने खरीदा है आज भी क्या कहने। ये बहुत अच्छा सुभान लिया अल्लाह। है। तो अगर किसी ने खरीदा अनाज मेरा भी दिन। मेरा दिन, तो माजरत मेरे लैलो नहार थक गया। अगर किसी ने खरीदा ना आज भी मेरा दिन, भाई बहुत अच्छा। तो माजरत मेरे सुभान लैलो अल्लाह, सुभान नहार अल्लाह। थक गया मैं। खुशी तो छोड़िए गम तक यहाँ दिखावा है, क्या अच्छा है जनाब। खुशी तो छोड़िए गम तक यहाँ दिखावा है, सो देख देख के ये इश्तिहार। थक गया मैं। वाह 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 अच्छे। फिर पढ़े। क्या बात है। खुशी तो छोड़िए गम तक यहाँ दिखावा है, सुभान अल्लाह। सो देख देख के ये इश्तिहार थक गया। वाह मुझे अब अपनी इकाई की फिक्र लायक है, वाह। मुझे अब अपनी इकाई इकाई की की फिक्र फिक्र लायक लायक है कि होते होते यहाँ बेशुमार। भाई बहुत अच्छे। वाह वाह। क्या कहने। होते होते यहाँ पे बेशुमार थक गया मैं, मेरे चराग मेरे हमनशी खुदा हाफिज, वाह, मेरे चिराग मेरे मेरे हमनशीं खुदा हाफिज। मेरे सकूत मेरे इंतजार थक गए। भाई बहुत अच्छा। क्या शेर है। बहुत अच्छा। बहुत क्या कहने। बहुत खूब। क्या कहने सज्जाद भाई। वाह हाँ। मैं वही नोट लंबे सफर से। यार रोजा लग रहा है या थक गया सोए नहीं है, रोजा भी है और 2 दिन नहीं लग रहा है रोजा तो मैं नहीं शक रोजा तो मैं शक नहीं नहीं पहले रोजे में जाए रखे वो चेंज होता है मामूला। कल परसों रात को दोस्त थे तो सारी रात जागते रहे, तो कल भी मेरे से गुजर गया, ठीक से टाइम से नहीं, लेट ऐलान हुआ फिर सुबह ऑफिस भी मुझे आज जाना था, मैं अच्छा। फिर जा रहा हूँ ऑफिस। अच्छा अभी यहाँ से 1 घंटे के लिए फिर जाना है, थोड़ा सा काम। ठीक। बहुत ही नाया। कल अपने साथ अजब वाकया हुआ सरे शाम, कल अपने साथ अजब वाकया हुआ सरे शाम, मैं चांद बन के सितारों से जा मिला सरे शाम। हमारी आज के साहिब शाम मुख्तार भाई आ रहे हैं। नहीं मुझे मुझे एक मिनट वो सर नहीं मैं आपको बात ही आप सदर नहीं नहीं हाथ दो मैं आपके बाद पढ़ूंगा। मेरा एक काम है। ये हमारे एक काम बड़े मोहतरम हैं, इनका नहीं, मैं नहीं मुझे- बोल सकता। तो आपके बारे में इनके आगे मैं नहीं बोल सकता, हमारे बड़े अच्छा, नहीं, डॉक्टर साहब। आप बैठिए। अच्छा नहीं चले मैं आपको रास्ता अच्छा दूं। रास्ता आइए रास्ता जरूर। डॉक्टर साहब आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। माशाअल्लाह।
ڈاکٹر صاحب بیریا قوم کے بڑے ہونے کا صحیح حق ادا کرتے اصل میں ڈاکٹر صاحب کا خیال جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ کرنا چاہیے، بنتا ہے. جناب مختار علی صاحب، جی میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جو اپنی صدارت اپنے کاندھے پر اٹھائے پھرتے ہیں. واہ کیا اچھا ہے، خوب. میں جہاں چاہتا ہوں وہاں یہ صدارت اتارتا ہوں اور بیٹھ جاتا ہوں. واہ بہت اچھا، خوب. جس کے پاس اتنی سہولت ہو وہ اپنی صدارت وقتی طور پر پھر کاندھے پر رکھ سکتا ہے. اس لیے میں آپ سے پہلے یہاں بہت اچھا. صورتحال یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ایک بڑی بھرپور زندگی گزاری، ادبی طور پر بھی بڑی اچھی زندگی گزاری. سرگودا میں میں جب تھا تو ان دنوں میں سوچتا تھا کہ یہ جب یہاں کے دوستوں کو چھوڑ کے جاؤں گا تو عجیب سا ہی ہوگا، اتنے محبت کرنے والے. باقی مجھے ہمیشہ، میں اس حوالے سے بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے محبت کرنے والے دوست ملتے رہے. تو جب میں آیا، لاہور آیا، تو وہ بات تھی کہ عجب ہوا کہ تیرا شہر چھوڑ کر ہم کو، عجب ہوا کہ تیرا شہر چھوڑ کر ہم کو تیرے ہی نام پہ بستی نئی بسانا پڑے. بھائی بہت اچھا. عجب ہوا کہ تیرا شہر چھوڑ کر ہم کو تیرے ہی نام پہ بستی نئی بسانا پڑے. وقت بدل گیا، اتنے خوبصورت دوست، اتنے محبت کرنے والے دوست ملے کہ یہ صدارتی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب تو رگ رگ میں محبت کی جڑیں پھیل گئیں. اب تو رگ رگ میں محبت کی جڑیں پھیل گئیں، اب تیرے شہر سے ہجرت بھی نہیں ہو سکتی. رگ رگ میں محبت کی جڑیں، اب تو رگ رگ میں محبت کی جڑیں پھیل گئیں، اب تیرے شہر سے ہجرت بھی نہیں ہو سکتی. تو میں تو انہی کا ہوں، انہی میں آ گیا ہوں. اب یہ صدارت جیسے میں نے کہا، یہ تو میں نے کاندھے پہ رکھی ہے، جب چاہوں بچھا لیتا ہوں، جب چاہوں اٹھا لیتا ہوں، چھوڑتا ہوں کبھی بھی چاہتا ہوں. مختار علی صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں. میں ان سے پہلی دفعہ مل رہا ہوں، لیکن وہ ملنے سے، وہ شخص ہی کیا جو صرف ملنے پر کھلے. شخص تو بہت دور بھی ہو تو بولتا نظر آتا ہے. ملتے تو ہم کئی لوگوں سے ہیں، یہ ملنا کسی شخص کو کھولتا نہیں ہے. کیا اچھا ہے، ملنا تو ہماری ضرورتوں کے تابع ہوتا ہے. اور جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے قد کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑی دور سے دکھائی دیتے ہیں. جب میں ان کے متعلق جب بھی میں نے سوچا تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے. میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو شاعری کے علاوہ دوسرے فنون میں بھی ان کی جو ہے وہ دسترس ہو. بہت کم لوگ ہوتے ہیں. یہ شاید جانتے ہوں کہ ظہیر الدین ظہیر تھے استاد سرگودا کے، وہ یہ خطاط بھی بڑے اچھے تھے اور شعر بھی بڑے عمدہ کہتے تھے. ان سے میری ملاقاتیں رہی. ان کے جہاں وہ ان نے بنایا ہوا تھا اپنا وہ لکھنے لکھانے کا کام، میں جاتا تھا وہاں بیٹھتے دوست بیٹھتے تھے. تو یہ لوگ جو ہیں اصل میں یہ صوفی ہوتے ہیں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں، اس لیے کہ فطرت ان پر نوازش کرتی رہتی ہے، مسلسل نوازش کرتی رہتی ہے. فطرت سب انسانوں پر نوازش کرتی ہے، لیکن تسلسل وہ ان لوگوں کے پہ کرتی ہے، نوازش اس تسلسل سے کرتی ہے جن کے ہاں اسے سمیٹنے کی کا سلیقہ ہو. کیا کہنا، ٹھیک ہے. تو ایک شخص جو شاعر بھی ہو، جو تصویر بھی بنانا جانتا ہو، جو خطاط بھی ہو، جو خوبصورت باتیں بھی کرنا جانتا ہو،
اور جو سلیقے سے زندگی بھی بسر کرنا جانتا ہو تو اس سے بڑا جو ہے فطرت کی جو رحمتیں ہیں وہ کس پر ہو سکتی ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ہم آج اس لیے بیریا ٹاؤن کے دوست جو ہیں خوش ہیں کہ ایک ایسے شخص سے ہم مل لیں, اس کی باتیں سنیں گے, اس سے باتیں کریں گے کہ جن پر فطرت جو ہے وہ خوش ہے. ماشاءاللہ. جب شعر کی بات کرتے ہیں ہم تو میں شعر کو کئی معنوں سے لیتا ہوں. یہ جو رنگ ہیں, یہ جو جن رنگوں سے یہ تصویریں بناتے ہیں, یہ جو ان کے لکھنے کا جو سٹائل ہے, جہاں پر دائرے بناتے ہیں, جہاں پر یہ نوکیں پلکیں بناتے ہیں, جہاں پر نقطے لگاتے ہیں, یہ سارا حسن ہے زندگی کا. ان کے اپنے رنگ ہیں. جب حرفوں کی اپنی زبان ہے تو رنگوں کی بھی اپنی زبان ہے. بے شک. رنگ بولتے ہیں. اور ایک آدمی قلم اٹھائے تو رنگ میں بگو دے, قلم اٹھائے تو دل میں بگو کے لکھ دے. ٹھیک ہے. تو دل اور رنگ جس آدمی کو ملا کے لکھنے کا ہنر آئے وہ اس کی کیا تعریف کی جائے. ٹھیک ہے. ہم تو جسٹ ایک شاعر, کیا شاعر, کبھی شعر کہہ لیا, کبھی غصے کہہ لیے, واہ کر لیا, آ کر لیا. یہ تو کوئی ایسا کام نہیں ہے. تو یہ لوگ منفرد ہوتے ہیں, یہ لوگ اہم ہوتے ہیں اور یہ لوگ کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میری تنقید پر عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑی لمبی چوڑی دلیلیں نہیں دیتا, یہ ادھر ادھر گھومتا نہیں ہے, فلسفیانہ باتیں نہیں کرتا, وہ کیا نام ہے ارسطو اور افلاطون کی طرف نہیں جاتا. مجھے ان لوگوں سے چڑ ہے. میں انسانوں میں رہتا ہوں, میں انسانوں کی باتیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. نہ وہ میرے کسی کام کے, نہ میں ان کے کام آؤں گا. تو میرے تو آپ کام آتے ہیں, آپ خوبصورت دوست کام آتے ہیں. تو جب آپ کی میں شعر پڑھتا ہوں تو پھر مجھے اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. میں نے ان کے کچھ اشعار پڑھے اور وہ ہمیشہ کی طرح کہ تھوڑے وقت میں, کیونکہ ان کی کتاب میرے پاس نہیں تھی, اور کل ہی تو پروگرام بنا, اتفاق سے کل ہی پروگرام بنا. ان کی شاعری میں بڑا پن ہے کیا؟ ان کی شاعری کا بڑا پن تو دوستوں کے حوالے سے ہم کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا شاعر ہے, یعنی بڑا, اس میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت اوپر لے جاتے ہیں. کچھ لوگ میرے متعلق رائے رکھتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کو بہت اوپر لے جاتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو میں بات کرتا ہوں میں دلیل کے ساتھ بھی کرتا ہوں اور میں سند بھی ہوں. یعنی مجھے اس میں شک بھی نہیں ہوتا کہ جو میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جب دو شاعر بیٹھے ہوں ایک ہی قد کے تو ان میں اپنا جو دوست ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. اس لیے بھی کہ اس کے شعر کے ساتھ ساتھ اس کی ذات کی پرتیں بھی آپ جان رہے ہوتے ہیں, اور شعر کو ملا کے آپ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس سے بڑا ہے. اور تنقید اور یہ شاعری, لٹریچر, یہ دو چار ہوتا بھی نہیں ہے, یہ تو 22 بھی ہو سکتا ہے. لہذا یہ تو میرا تصور ہے, میری تنقید ہے, لہذا مجھے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ یار یہ تو وہ اس نے یہ باندھا تو اس نے وہ لاکھ باندھے. جس کی شخصیت سے اس کا شعر میں کشید کر رہا ہوں, جسے میں جانتا ہوں تو کر رہا ہوں نا, تو عام شاعر جو ہے اس کے شعر کو وہ وزن نہیں دے پاؤں گا. ٹھیک. تو ان کے شعر جو میں نے دیکھے اور پڑھے, ان کو میں اس لیے بھی جانتا ہوں کہ میں جیسے جاننے کا عمل کی بات کی تو کئی دفعہ بلکہ اکثر جب فیس بک پہ ان کے شعر جو ہے وہ ان پہ میں کمنٹ بھی کرتا ہوں, مطلب اچھے بھی لگتے ہیں ظاہر ہے کو, اور پھر یہ محبت کرنے والے بھی ہیں. نبی صاحب کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ دوست نوازا. بے شک. یہ دوستوں کو کا نام جو ہے وہ جیسے خوشبو کی طرح پھیلاتے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس میں کنجوسی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ان کا ذکر بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں, اور پھر ان کے شعر بھی سننے پڑھنے کو ملتے ہیں ہمیں. اور آج تو میں نے ان کی وال پہ جا کے کچھ شعر دیکھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہ انہوں نے آنا تھا, ان کو خوش آمدید کہنا تھا. اب یہ محبوب جو ہے ان کا وہ ان سے باہر کا نہیں ہے. یہ محبوب یا محبت کی تحریک جو ہے وہ اپنی ذات کے اندر سے لیتے ہیں. یہ دوئی کا جو معاملہ ہے
آپ ذرا اس طرح سوچ لیں، ان کا محبوب کوئی ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ کسی سے محبت نہیں کرتے، یہ کسی سے محبت نہیں کرتے، یہ اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں، اور اگر کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ جب وہ شخص اپنے اندر کے شخص سے میچ کرتا نظر آتا ہے تو پھر اس کے لیے طرف لپکتے ہیں۔ تو کسی سے محبت نہیں ہے انہیں اپنے اندر کے بیٹھے ہوئے وہ شخص سے محبت تھا کہ جس کی امیج وہ لوگوں میں تلاش کرتے ہیں، اگر کہیں جھلک مل جائے تو اس کی تعریف کر دیتے ہیں، اگر نہیں ملے تو پھر وہ برش اٹھا لیتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے شعر ان کا، جس میں رسم تنفس کا عمل جاری ہو، جس میں رسم تنفس کا عمل جاری ہو، تم جو چھو لو تو نئے خواب کی بیداری ہو، اور کی تیاری ہو، رات میں صبح امڑ آئی ہو کہ تم آن ملو، امڑتی ہو کہ تم آن ملو، نیند کی نیند ہو، بیداری کی بیداری ہو۔ تو جو میں نے بات کی ہے وہ تصدیق کے لیے یہ شعر میں کہہ رہا ہوں کہ رات میں صبح امڑتی ہو کہ تم آن ملو، رات کو صبح کی جو آمیزش ہے، آمیزش نے کہا، امڑنا کہا ہے، ٹھیک ہے، آمیزش میں تو رنگ آ جاتے ہیں، وہ تو پچھلے کا رنگ آ گیا نا، ٹھیک ہے، ایک نیا طوفان کی طرح۔ تو پھر کیا کہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں پھر واپس جاتے ہیں، نیند کی نیند ہو، بیداری کی بیداری ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا شعر کہنے والا شخص جو ہے وہ کسی سے محبت نہیں کرتا، وہ تو اپنے اندر کھیل رچا رہا ہے، وہ تو اپنی ذات کو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی آ جائے تو وہ بندہ ایسا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے، لہذا وہ اپنے اندر کے شخص سے کھیل رہا ہے، نیند بھی اسی کی اور راتیں بھی اسی کی اور باتیں بھی اسی کی، ٹھیک ہے۔ اب اسی شعر سے جڑے ایک شعر اور دیکھیں، یہ شعر اگر یہاں میں صحیح پڑھ نہ سکوں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں نے کتاب سے نہیں لیا، نہیں وہ میں نے کتاب سے نہیں لیے، وہ میں نے انہوں نے جو مجھے بھیجا تھا وہ موبائل سے، تو وہ تھوڑا سا مجھے وہ لکھنے لکھانے میں تھوڑی سی دقت ہو سکتی ہے۔ اب ان شعروں کو ذرا اوان صاحب ذرا ان شعروں کو دیکھ کے یہ شعر دیکھیں، سانسوں کا تسلسل ہو کے دھڑکن کی روانی، سب کچھ یہاں اقرار محبت سے جڑا ہے۔ ٹھیک ہے، سانسوں کا تسلسل جو ہے اور دھڑکن کی روانی جو ہے وہ اقرار محبت سے جڑا ہے۔ اقرار محبت کے لیے ہمیں دو وجود چاہیے، ایک محبت کا اظہار کرنے والا اور دوسرا اس کو قبول کرنے والا۔ لیکن وہ شخص جو نیند اور بیداری کے عمل میں ہے اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے مختار علی صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ رنگوں سے کھیلنے والے، تصویریں بنانے والے، امیجز کی زندگی میں رہنے والے لوگ ہیں، تو باہر تو یہ خوبصورتی ہے ہی نہیں، وہ تو ان کے اندر کی جو یعنی جو محبوب چھپا بیٹھا ہے، اور عام طور پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی جب صبح شیو کر رہا ہوتا ہوں تو بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ عمران صاحب کو کے لیے اچھا لگوں، لیکن میں اپنے آپ کو اچھا لگنے کے لیے وہ ہو رہا ہوں کہ وہ تعریف کرے میری، یعنی یہ کوئی ایسا یہ روٹین کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوتا ہوں، نام آپ کا لے رہا ہوتا ہوں کہ یار وہ کہے گا یار ہمارا بڑا بھائی کتنا ابھی بھی اسمارٹ ہے یہ ہے وہ، حالانکہ میں اپنا پیٹ بھر رہا ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو جن کے یعنی جو تصویریں بنانے والا شخص ہے، خوبصورت شعر کرنے والا شخص ہے، ان کے ہاں کا جو محبوب ہے وہ واقعی اندر کا آدمی ہے۔ ایک اور شعر دیکھ لیجیے، اور یہ شعر
جب یہ شعر ان کا میں دیکھ رہا تھا مجھے آپ بھی یاد آ رہے تھے، کیونکہ جو آئینے کا کی علامت ہے وہ جتنے نوید صادق کے ہاں ابھر کر سامنے آئی ہے وہ کم لوگوں کے پاس ہے. وہ جو جس ان میں وہ یعنی وہ کلیشے نہیں بنے، یعنی انہوں نے ایک نیا ان کو ہر بار جب بھی باندھا تو وہ عجیب. یہ دیکھیں، یہ بے سبب نہیں پتھرا گئی میری آنکھیں. واہ اور یار سونا میری گلاں سن لا اور یار سونا تو ہی بہ جاؤں چپ کر کے. یہ بے سبب نہیں پتھرا گئی میری آنکھیں، ان آئینوں میں تیرا انتظار بیٹھ گیا. یہ بے سبب نہیں، واہ واہ، ان آئینوں میں تیرا انتظار بیٹھ گیا. تو جیسے میں نے بات کی کہ جو شخص محبوب کے جو انتظار ہے، اس کی آمد کا انتظار ہے، اسے بھی شکل دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ آئینے میں تلاش کر لے گا کہ وہ انتظار جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو جو شخص جو بات وہی ہے، ٹھیک ہے. تو جو شخص وقت پر بندی تو نہیں ہے. اچھا نہیں، بس سجاد بھائی نے جانا ہے. نہیں سجاد بھائی ایک منٹ میں آپ کو آپ جاری رکھیں، میں تو آپ ہی شکل لگانا، آپ جاری رکھیں. اچھا، تو جو شخص آئینے کے سامنے محبوب کے کا انتظار کی جو کیفیت ہے اسے پتھر سے یعنی بنا کے اس کو کشید کر لے یا اس سے کھینچ لے باہر، ٹھیک ہے، وہ شخص اپنی ذات سے محبت کے علاوہ کسی سے کر بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، چلے دو چار شعر اور اگر کہیں تو کہہ دو آپ کے یہاں. اپنے تسی بات جو سننا نہیں. ہاں اپنے سناؤ، انہاں کو سنیے. ہاں اچھا، کھلی جو دھوپ کی چادر تو پیڑ جلنے لگے، کھلی جو دھوپ کی چادر تو پیڑ جلنے لگے، تو پیڑ جلنے لگے، دیا بجھا تو دلے بے قرار بیٹھ گیا. واہ واہ، کیا کہنے، واہ، کیا خوبصورت شعر ہے ان کے پاس. یہ بہت خوبصورت شعر ہے ان کے پاس. ان پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن میرا بھی روزہ ہے اور آپ کا بھی روزہ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آج کتنا روزہ ہے، انہوں نے کہا ایک پہلا ہی ہے، اس کا مطلب بھی 29 اور سہنے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک ہم سب کے روزے قبول بھی کرے. یہ تو اللہ کے لیے بات ہے. دو تین شعر میں کہہ دیتا ہوں تاکہ اپنے یہ میں حاضر ہوتا ہوں اور اس کے بعد اچھا میں اس حوالے سے شکر گزار ہوں، گزارش کی جا سکتی. ہاں میں اس حوالے سے شکر گزار ہوں کہ یہ تشریف لائے. اور لیکن یہ آج یہاں سے وعدہ لیں گے نوید صاحب ان سے کہ ہم ان کے فن پاروں کی یہاں بیریہ میں نمائش بھی کریں گے اور لاہور والے یہاں دیکھنے آئیں گے. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا، یہ لوگ جو ہیں، یہ دوست جو ہیں، یہ تو سارے محبت کرنے والے دوست ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کے ساتھ جب ہم ٹھیک طرح سے کچھ اپنا کوئی دن رکھیں گے تو، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ سوچا تھا، میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی اور وہ وقت آپ کے پاس کم تھا، تو آج بھی وہی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ آئیں گے آپ کے ساتھ باتیں بھی کریں گے، آپ کے شعر کے متعلق بھی گفتگو کریں گے اور فن پاروں کا یہاں کوئی افتتاح کسی سے کروائیں گے تاکہ لوگ بیریہ میں اس حوالے سے بھی آئیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنا کام مکا لوں. نہیں بالکل، اے تسی آئے ہو بطور نقاد، بطور صدر تسی آنا ہے. جی اچھا، تو بس میں آ ہی جاتا ہوں. آپ آئی جائیں. بالکل. آئیں ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں بھائی نوید صادق کا اور جناب بھائی اکمل حنیف کا اور جناب ڈاکٹر یونس خیال صاحب نے اتنے خیال افروز گفتگو کی خاکسار کے بارے میں.
تو میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور یہ جو بحریہ میں فن خطاطی کی نمائش کے جو خیال ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے. انشاءاللہ ہم اس خیال کے سحر میں رہیں گے اور اس کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو آپ صاحب کی اجازت سے آپ کی نظر کچھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. کوئی منزل نہیں طیبہ کے نگر سے آگے، کوئی منزل نہیں طیبہ کے نگر سے آگے، وقت بڑھتا نہیں سرکار کے در سے آگے. کوئی منزل نہیں طیبہ کے نگر سے آگے، کوئی منزل نہیں طیبہ کے نگر سے آگے، وقت بڑھتا نہیں سرکار کے در سے آگے. شوق دیدار مدینہ ہے عجب حالت جذب، شوق دیدار مدینہ ہے عجب حالت جذب، بڑھتے جاتے ہیں قدم راہ گزر سے آگے، بڑھتے جاتے ہیں قدم راہ گزر سے آگے. جذبہ عشق ہے دائم حد ادراک سے دور، جذبہ عشق ہے دائم حد ادراک سے دور، مدح سرکار کی منزل ہے ہنر سے آگے، مدح سرکار کی منزل ہے ہنر سے آگے. اور شعر پیش کرتا ہوں کہ حاضری آپ کے در کی ہوئی واجب ورنہ، حاضری آپ کے در کی ہوئی واجب ورنہ، کون جا سکتا تھا اللہ کے گھر سے آگے. حاضری آپ کے در کی ہوئی واجب ورنہ، حاضری آپ کے در کی ہوئی واجب ورنہ، کون جا سکتا تھا اللہ کے گھر سے آگے، کون جا سکتا تھا اللہ کے گھر سے آگے. حاضری آپ کے در کی ہوئی واجب ورنہ، کون جا سکتا تھا اللہ کے گھر سے آگے. سبز گنبد کی تجلی کا ہے اعجاز کہ ہم، سبز گنبد کی تجلی کا ہے اعجاز کہ ہم دیکھ سکتے ہیں میاں حد نظر سے آگے. سبز گنبد کی تجلی کا ہے اعجاز کہ ہم دیکھ سکتے ہیں میاں حد نظر سے آگے. اور گھیرے رکھتا ہو جسے آپ کی رحمت کا حصار، گھیرے رکھتا ہو جسے آپ کی رحمت کا حصار، کون بڑھ سکتا ہے اس خاک بسر سے آگے، کون بڑھ سکتا ہے اس خاک بسر سے آگے. اور مقطع ہے کہ ہے عطا ان کی میرے ظرف سے بڑھ کر مختار، ہے عطا ان کی میرے ظرف سے بڑھ کر مختار، ہے کرم ان کا دعاؤں کے اثر سے آگے، ہے کرم ان کا دعاؤں کے اثر سے آگے. کوئی منزل نہیں طیبہ کے نگر سے آگے، وقت بڑھتا نہیں سرکار کے در سے آگے. ایک نظم میں پیش کرتا ہوں، ذرا سا منفرد موضوع، ظاہر ہے کہ میرے شعبے سے متعلق ہے. خطاط اس کا عنوان ہے کہ ایک خطاط جو ہے وہ لکھتے وقت اس کے خیالات اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو کیونکہ خطاطی میرا شعبہ ہے اور شاعری میں نے اس کیفیت کو بیان کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے، پیش کرتا ہوں. عنوان ہے خطاط. قلم ہاتھوں میں آتے ہی ہماری انگلیاں یوں رقص کرتی ہیں کہ نقطے دائرے الفیں کشش اور زیر زبر و پیش، باہم جھومتے گاتے قلم کی بزم کو آراستہ کرتے ہیں، اپنے حسن کے جلوے دکھاتے ہیں. قلم ہاتھوں میں آتے ہی ہماری انگلیاں یوں رقص کرتی ہیں کہ نقطے دائرے الفیں کشش اور زیر زبر و پیش، باہم جھومتے گاتے قلم کی بزم کو آراستہ کرتے ہیں، اپنے حسن کے جلوے دکھاتے ہیں. ہماری خوش نویسی در حقیقت رمز ہے ایک خواب کی، ایک عشق کی، ایک جستجو کی. ہماری خوش نویسی در حقیقت رمز ہے ایک خواب کی، ایک عشق کی، ایک جستجو کی. ازل سے تا ابد جو خالق و مخلوق کا باہم تعلق ہے، قلم سے لفظ کا بھی ہو بہو ویسا ہی رشتہ ہے.
ازل سے تا ابد جو خالق و مخلوق کا باہم تعلق ہے، قلم سے لفظ کا بھی ہو بہو ویسا ہی رشتہ ہے، ہمارے لفظ کی توقیر کن کے دائرے کے درمیان نقطے میں پنہا ہے، اسی نقطے میں پنہا رمز کو ہم اپنی تحریروں میں اکثر آشکارا کرتے رہتے ہیں، ہمیں خطاط کہتے ہیں۔ اسی نقطے میں پنہا رمز کو ہم اپنی تحریروں میں اکثر آشکارا کرتے رہتے ہیں، ہمیں خطاط کہتے ہیں۔ بہت عنایت اور غزل کے چند شعر پیش کرتا ہوں جناب صدر کی اجازت سے۔ آسماں تھے مگر زمین ٹھہرے، آسماں تھے مگر زمین ٹھہرے، اپنا آزار خود ہم ہی ٹھہرے، اپنا آزار خود ہم ہی ٹھہرے، کون ہم سے فریب کھائے کہ ہم، کون ہم سے فریب کھائے کہ ہم وہم کی طرح کا یقین ٹھہرے، کون ہم سے فریب کھائے کہ ہم وہم کی طرح کا یقین ٹھہرے، کیا کیا جائے دوستوں سے گریز۔ نوید بھائی آپ کی نظر ہے، کیا کیا جائے دوستوں سے گریز، سب کے سب زیب آستین ٹھہرے، کیا کیا جائے دوستوں سے گریز، سب کے سب زیب آستین ٹھہرے، کیا کیا جائے دوستوں سے گریز، سب کے سب زیب آستین ٹھہرے، اور سب میری آنکھ سے اگر دیکھیں، سب میری آنکھ سے اگر دیکھیں، کون اس کی طرح حسین ٹھہرے، سب میری آنکھ سے اگر دیکھیں، کون اس کی طرح حسین ٹھہرے، کس کے در پر رکے یہ گردش شوق، کس کے در پر رکے یہ گردش شوق، کس کے پاؤں پہ یہ جبیں ٹھہرے، کس کے پاؤں پہ یہ جبیں ٹھہرے، اور پائیے کس سے داد حسن کلام، پائیے کس سے داد حسن کلام، یار جتنے تھے نقطہ چین ٹھہرے، پائیے کس سے داد حسن کلام، یار جتنے تھے نقطہ چین ٹھہرے، اور آخری شعر ہے، مقطع ہے کہ کون رخصت کرے انہیں مختار، کون رخصت کرے انہیں مختار، دل محلے کے جو مکین ٹھہرے، کون رخصت کرے انہیں مختار، دل محلے کے جو مکین ٹھہرے، کیا کیا جائے دوستوں سے گریز، سب کے سب زیب آستین ٹھہرے۔ ایک غزل اور پیش کرتا ہوں۔ رسوائیوں سے ڈرتے ہیں پر ہار سے نہیں، رسوائیوں سے ڈرتے ہیں پر ہار سے نہیں، دشمن سے جیت سکتے ہیں ہم یار سے نہیں، رسوائیوں سے ڈرتے ہیں پر ہار سے نہیں، دشمن سے جیت سکتے ہیں ہم یار سے نہیں، ایک سیل بے حسی ہے کہ پھیلا ہے چار سو، ایک سیل بے حسی ہے کہ پھیلا ہے چار سو، یہ دل بجھا ہوا تیرے انکار سے نہیں، یہ دل بجھا ہوا تیرے انکار سے نہیں، ایک سیل بے حسی ہے کہ پھیلا ہے چار سو، یہ دل بجھا ہوا تیرے انکار سے نہیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے انا کے سائے کو منسوخ کر دیا، ہم نے انا کے سائے کو منسوخ کر دیا، اب اپنا سامنا کسی دیوار سے نہیں، اب اپنا سامنا کسی دیوار سے نہیں، ہم نے انا کے سائے کو منسوخ کر دیا، اب اپنا سامنا کسی دیوار سے نہیں، سچ بولتا ہوں اب میں نتائج سے بے نیاز، سچ بولتا ہوں اب میں نتائج سے بے نیاز، یوں کوئی مطمئن میرے کردار سے نہیں، یوں کوئی مطمئن میرے کردار سے نہیں، طرز سخن سے ہم نے نکالی ہے اپنی راہ، طرز سخن سے ہم نے نکالی ہے اپنی راہ، شہرت ملی ہوئی ہمیں بازار سے نہیں، شہرت ملی ہوئی ہمیں بازار سے نہیں، عاشق ہے حق پرست ہے یاروں کا یار ہے۔ عمران بھائی آپ کی نظر ہے، عاشق ہے حق پرست ہے یاروں کا یار ہے، کیا کوئی بھی گلہ
تمہیں مختار سے نہیں. عاشق ہے, حق پرست ہے, یاروں کا یار ہے, کیا کوئی بھی گلا تمہیں مختار سے نہیں. رسوائیوں سے ڈرتے ہیں پر ہار سے نہیں, دشمن سے جیت سکتے ہیں پر یار سے نہیں. آپ کی سماعت کا شکریہ. بہت ہی نازک. انشاءاللہ وہ دن بھی جلد آ جائے گا جب میں کہوں گا اب تشریف لائیں گے اسٹیج پر ایان. کھری کھری سنائے گا. تو اب میں مختار صاحب کا شکریہ ہم سب کی طرف سے, بحریہ ٹاؤن کی طرف سے, کہ ہم لوگ ہی بحریہ ٹاؤن ہیں اور یہ اب ہم ہی لاہور ہیں. شروع میں کہتا تھا نا دبستان نے بحریہ ٹاؤن, لیکن اب میں کہتا ہوں ہم ہی لاہور ہیں. کیوں سجاد بھائی؟ تو اب میں دعوت دوں گا دوبارہ, لیکن دوبارہ نہیں, پہلے ایک اور یونس, پہلے ڈاکٹر یونس صاحب آئے تھے, اب یونس خیال صاحب آ رہے ہیں. بتاؤ سر. جناب اکمل علی صاحب کا شکر گزار ہوں میں کہ وہ جس سلیقے سے یہاں محفلیں سجاتے رہے ہیں اور بحریہ میں جو ادبی ذوق ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے یہ بانیوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی تنظیم جو ہے اس نے واقعی بڑی خوبصورت یہاں جو محفلیں ہیں ان کو کروایا ہے. اور یہ دوستوں کا ایک یعنی فخر بھی ہوتے ہیں جیسے دوست کہ کل ہمیں پتہ چلا اور انہوں نے کہا اور آج انہوں نے یہ سارا کچھ کہا. اتفاق ہے کہ رمضان ہو گیا, ورنہ مطلب وہ اس طرح سے معاملات جو ہیں یہ بڑے طریقے سے یہ مولوی نے اچھی نہیں کی ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. تو وہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ روزہ اور مل گیا. ٹھیک ہے, چلے اس اینگل سے. ٹھیک ہے, مشارہ ہونا تھا. ٹھیک ہے. تو میں کچھ شعر دو چار پیش کر دیتا ہوں. نہ دھوپ چمکی نہ آنکھوں میں سانپ لہرائے, نہ دھوپ چمکی نہ آنکھوں میں سانپ لہرائے, میرے وجود کو ڈستے رہے مگر سائے. نہ دھوپ چمکی نہ آنکھوں میں سانپ لہرائے, میرے وجود کو ڈستے رہے مگر سائے. وہ برق ہے تو میرا آشیاں جلا ڈالے, وہ برق ہے تو میرا آشیاں جلا ڈالے, وہ برق ہے تو میرا آشیاں جلا ڈالے, وہ دھوپ ہے تو میرے صحن میں بکھر جائے. وہ برق ہے تو میرا آشیاں جلا ڈالے. بڑا عمدہ. وہ برق ہے تو میرا آشیاں جلا ڈالے, وہ دھوپ ہے تو میرے صحن میں بکھر جائے. وہ برق ہے تو میرا آشیاں جلا ڈالے, وہ دھوپ ہے تو میرے سامنے بکھر جائے یا صحن میں بکھر جائے, دونوں ٹھیک ہے. ایک شعر دیکھیے. آپ بھی فیصلہ نہیں کیتا. کوئی وصال میں یکسانیت کی حد بھی ہو, کوئی وصال میں یکسانیت کی حد بھی ہو, کبھی تو ترک تعلق کا مرحلہ آئے. کوئی وصال میں یکسانیت کی حد بھی ہو, کبھی تو ترک تعلق کا مرحلہ آئے. ٹھیک ہے. اور ایک اور غزل دیکھ لیں کہ جب کڑی دھوپ میں وہ شہر سے نکلا ہوگا, جب کڑی دھوپ میں وہ شہر سے نکلا ہوگا, ایک سایہ
पसे दीवार भी तड़पा होगा। वाह वाह और फिर फिजाओं में नजर आता है सावन रक्सा। क्या बात है। फिर फिजाओं में नजर आता है सावन रक्सा, फिर हवाओं ने तेरा नाम पुकारा होगा। क्या कहने। फिर फिजाओं में नजर अदावत फिर फिजाओं में नजर आता है सावन रक्सा, फिर हवाओं ने तेरा नाम पुकारा होगा। मुद्दतों बाद कोई चाप सुनाई दी है। बहुत उम्दा, वाह वाह। मुद्दतों बाद कोई चाप सुनाई मुद्दतों बाद कोई चाप सुनाई दी है, मेरा साया है मुझे ढूंढने आया होगा। कोई चाप सुनाई दी है। मुद्दतों बाद कोई चाप सुनाई दी है, मेरा साया है मुझे ढूंढने आया होगा। और उसमें तो थी ना तरके तरलक का मरला है, ये शेर जरा देखिए कि चाहता वो भी है तजदीद वफा ही अब तो, चाहता वो भी है तजदीद वफा ही अब तो, उसने भी मेरी तरह बाद में सोचा होगा। क्या कहने। चाहता वो भी है तजदीद वफा ही अब तो, उसने भी मेरी तरह बाद में सोचा होगा। मुद्दतों बाद कोई चाप सुनाई दी है, क्या बात है। मेरा साया है मुझे ढूंढने आया। क्या कहने। एक एक चार का ले जी, दोस्तों का शुक्रिया और आप ग्रुप फोटो बना लें।